آپ کی شخصیت جو ہے وہ بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہے. جب میں نے آپ سے پہلی دفعہ ملاقات کری تو آپ نے بچے ہوئے روٹی کے ٹکڑے کھائے میرے سامنے, اور میں آپ کو جانتا بھی نہیں تھا, اور آپ مجھے شو آف تو نہیں کر رہے تھے, مطلب آف کورس یو ڈنٹ نو می اینڈ آئی ڈنٹ نو یو. تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے لوگوں میں ایگو آ گئی ہے کہ ہم گلی کو صاف نہیں کر سکتے, بچی ہوئی روٹی نہیں کھا سکتے؟ یہ کیا وجہ ہے اور اس کو کس طرح سے ہم درست کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں؟ تھوڑی سی دین کی سمجھ کم ہونے کی وجہ سے, دین کی ٹریننگ, دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے. دنیا میں آ کے موج مستی کرنے کے لیے نہیں آتا آدمی آتا ہی 60-70 سال کے لیے. تو وہ 60-70 سال جو ہیں اس کے بعد اس کو موت آ جانی ہے, اور پھر جو اس کا مینوفیکچرر ہے اس کے پاس اس کو واپس جانا ہے. یہ ہمارے یہاں انکلکیٹ نہیں ہوا, نہ بوڑھوں میں, نہ جوانوں میں, نہ بچوں میں, ہر کسی کو پتہ نہیں اس کا. ہر آدمی مست ہے وقتی طور پہ جو بھی وہ کر رہا ہے, اور وہ فیوچر نہیں دیکھ سکتا, وہ آگے نہیں دیکھ سکتا 10 سال آگے, 50 سال آگے, 20 سال آگے, کہ بھئی یہ وقت یہاں سے گزرنے کے بعد آخر میں کیا ہوگا, واٹ از دا بیلنس شیٹ, میں یہاں سے کیا لے کے جاؤں گا اور کیا رکھ کے جاؤں گا. یہ ہمارے ہاں جیسے بڑے بوڑھے ہوتے تھے نا, ان کی جو بڑی بوڑھیاں ہوتی تھیں ان کے ساتھ بیٹھنے سے یہ انکلکیشن خود آ جاتی تھی, ان کے ساتھ یہ ماحول بنتا تھا کہ بھئی اپنا خیال نہیں کرو, دوسروں کا بھی خیال کرو. وہ مس ہو رہا ہے اب, وہ شدت سے وہ چیز کی محرومی ہو رہی ہے اب, کہ کوئی بتانے والا نہیں ہے صحیح بات. آج ہمیں سب کسی سے بھی پوچھیں بھئی تمہیں اللہ نے کس لیے بنایا, سب کہیں گے بھئی اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے بنایا. اب ہر آدمی اپنے گلے بان میں دیکھے جہاں کے کہ کیا وہ عبادت کے لیے بنا تھا, کیا وہ عبادت کرتا ہے, کیا وہ اللہ کو مانتا ہے, کیا وہ اللہ کے حکم اپنی زندگی میں مان رہا ہے, کیا 24 گھنٹے اس کے اللہ کی مرضی کے مطابق گزر رہے ہیں, کیا اس کی زندگی ریفلیکشن ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی. اگر ایسا نہیں ہے تو جو انکلکیشن اس کی بچپن سے ہوئے تھا کہ تمہیں اللہ نے بنایا ہے اپنے حکم ماننے کے لیے, اللہ کی ماننے کے لیے, وہ تو وہ پورا نہیں کر رہا. لہٰذا بیسک آبجیکٹو پورا نہیں ہو رہا. ایک بچے کو گھر میں کھانا نہیں پکا ہوا, یا بڑے کو بھی گھر میں سے بولیں بھائی جاؤ ماچس لے آؤ بازار میں, وہ دہی اٹھا کے لے آئے, تو کھانا تو نہیں پکنے والا نا, وہ تو سبھی بھوکے رہیں گے گھر میں. اسی طرح سے ایک آدمی کا مقصد جو ہے زندگی کا وہ اللہ اور اللہ کی رضا ہے, اللہ کے حکم مان کر. اگر وہی پورے نہیں ہو رہے تو اس کا آنا اس دنیا میں اور چلا جانا کوئی معنی نہیں رکھے گا. قبر میں بھی اس کی مشکل, اور آخرت میں تو بہت شرمندگی ہوگی, اور اس کو فورس ہی نہیں کر سک رہے, نہ میں کر سک رہا ہوں نہ دوسرے کر سک رہے ہیں. ہم یہی سوچ رہے ہیں خوب موجیں ہو رہی ہیں بس چلاؤ, حالانکہ ایسا نہیں ہے. بہت جلد موت آنے والی ہے, کسی کی کوئی اسٹیمپ نہیں لگا. میرا دوست 46 ایئرس کا تھا, میرا بہت ہی قریب, میرے ہم عمر تھا, میرا کلاس فیلو تھا, 46 ایئرس کا تھا, ریاض کھنڈا نام تھا اس کا. ایک دن پتہ چلا اس کا انتقال ہو گیا. دیٹ واز دا بگیسٹ شاک ٹو می ان مائی لائف, کہ یار ان اناؤنس اللہ پاک جو ہے نا کسی کو ڈیتھ دے دیتے ہیں. یہ کیا تماشا ہے, یہ تو کیا ہو کیا رہا ہے. تو ہو ہیز گاٹ اے گارنٹی. اور ہمارا یہ خیال ہے کہ ڈاکٹر بچا لے گا, ہمارا یہ خیال ہے دوائیں بچا لیں گی, ہمارا یہ خیال ہے کہ جی جو مطلب بڑے سے مشہور ڈاکٹر ہے اس کے پاس چلے جاؤ, وہ کچھ نتھنگ ورکس. فیصلہ اوپر سے آ جاتا ہے تو ہر چیز کی سوئی تھوڑی سی ٹیڑھی ہو جاتی ہے. تو اس کی ریئلائزیشن بار بار کرانا, جو جوائنٹ فیملی سسٹم تھا اس کا یہ نفع تھا, اس کا یہ فائدہ تھا. انفارچونیٹلی اس کی جو بریکیج ہوئی ہے اور جو اس کی ڈیگریشن ہوئی ہے جوائنٹ فیملی سسٹم کی, اور جو اقدار کے اندر جو کمی آئی ہے بڑوں کی, اس نے بہت نقصان پہنچایا ہے. خاص طور پہ پاکستان بننے کے بعد جو حالات اب چل رہے ہیں, لوگ کسی کی سنتے ہی نہیں, کسی کی نہیں سنتے, اللہ کی تو سنتے ہی نہیں ہے, انسانوں کے بھی نہیں سنتے, بڑوں کے بھی نہیں. اسی لیے مولویوں کے جتنے بھی واعظ ہو رہے ہیں, جتنے بیانات ہو رہے ہیں جمعے کے مسجد میں, کسی کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا, کیونکہ آپ پہلے وہ ٹیون ہی نہیں کر رہے اس ایئر کو کہ وہ آپ کی بات سنے, تو لوگ لہٰذا سنتے ہی نہیں کوئی, اور اثر ہی کوئی نہیں ہو رہا. تو ہمیں اب بیٹھ کر اس کے اوپر ایک سوچ بچار کرنی ہوگی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, ہماری ڈیسٹینی کیا ہے, اور ہم آئے کس مقصد سے. اگر دونوں الائن ہو گئے, ہم جس جگہ جا رہے ہیں اور جس لیے آئے ہیں, اگر وہ مل گیا تو بس صحیح ہے, پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر موج مستی کرنے آئے ہیں تو لگے رہو, چوری ڈکیتی سب کرو, جس طرح سے صحیح طریقے سے کماؤ, غلط طریقے سے کماؤ, جو بھی ہے آخر دیکھا جائے گا.
اور اگر یہ الائنمنٹ نہیں ہے، اور الائنمنٹ یہ ہے کہ بھئی اس دنیا میں ہم آئے آخرت بنانے کے لیے، اپنی جنت بنانے کے لیے، اپنی قبر کے اندر نور ڈالنے کے لیے، اور ہم تو چاہتے نہیں کہ ہمیں کوئی سزا ملے اور اللہ کی پکڑ آئے آخر میں اور ہمارا منہ کالا کیا جائے، تو پھر ڈیفینیٹلی اس دنیا کے اندر وی ول ہیو ٹو ڈو رائٹ تھنگس، اعمال صالح کرنے پڑیں گے، صحیح کام کرنے پڑیں گے، جیسے اللہ نے بتایا، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کو جس طرح کرنا ہے۔ آج میں اور آپ ہم دیکھیں کسی بھی جگہ چلے جائیں تو ہمارا یہ ہوتا ہے یہ حلال ہے نہیں ہے، باہر ملکوں میں، چائنا میں تھا میں بھی، بھئی حلال ہے نہیں ہے، ہماری پرسیپشن یہ ہے حلال کی، وہ کتنی اسٹرانگ ہے کہ اللہ معاف کرے لوگ شراب پی لیتے ہیں لیکن حلال گوشت کے لیے پوچھتے رہتے ہیں آیا حلال ہے نہیں ہے۔ تو اب حلال جو ہے اس کا بھی ایک پیچھے بیک گراؤنڈ ہے، اور وہ کاش کہ ہم ہر چیز کے اندر حلال تلاش کرنے والے بن جائیں، صرف یہ نہیں گوشت کے اندر ذبح کرتے وقت حلال ہو، پورے ہمارے ہر عمل حلال ہو، اور حلال عمل وہ ہے جس کو اللہ نے جس کی پرمیشن دی ہوئی ہو، اور جس کی پرمیشن نہ دی اس سے ہم اجتناب کریں، خدا نہ خواستہ غلطی ہو جائے تو ہم ریپینٹ کریں، یعنی ہم اللہ سے استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ پاک انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے معاف کر دے، اللہ اتنے کریم ہے معاف کر دیتے، ایسے کریم ہے، یہاں تو کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو 10 دفعہ جج کو اپلیکیشن لینی پڑتی ہے، 10 دفعہ کہنا پڑتا ہے اب نہیں کروں گا، پھر بھی وہ کہتا ہے نہیں بھائی تجھے 5 سال جیل میں رکھیں گے پھر تجھے پتہ چلے گا، اللہ پاک تو فوراً کہتے ہیں بھائی تجھے معاف کیا، چل جا آئندہ نہ کرنا، چل ٹھیک ہے۔ ایسے عجیب ہے اللہ، وہ کوئی سزا دینے میں خوش تھوڑی ہوتے ہیں۔ آپ اپنے بچے کو زور سے مارتے ہیں تھپڑ؟ نہیں، پیار سے ہی مارتے ہیں نا، وہ پیار ہوتا ہے، آپ اس غلطی کے لیے روکتے ہیں، اللہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ اللہ پاک جتنا پیار کرتے ہیں انسان اپنے بچوں سے اتنا پیار کر ہی نہیں سکتا، اتنی محبت کرتے ہیں، چاہے وہ گورا ہو، کالا ہو، پیلا ہو، کیسا بھی ہو، اتنے محبت کرنے والے اللہ جو ہیں وہ انسان سے کیا چاہتے ہیں؟ اوبیڈینس، بس اس پہ خوش ہوتے ہیں۔ اب اس میں وہ درجات بلند کرتے ہیں، اس کی دنیا بھی بہتر کرتے ہیں، جنت بھی بہتر کرتے ہیں، قبر بھی بہتر کرتے ہیں، اور حالات میں عزت اللہ پاک لاتے ہیں، اس دنیا کے اندر عزت دیتے ہیں۔